تو میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اتنے بڑے صحابی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ درد کی وجہ سے کرانا تھا اس لیے میں نے اپنی لی. آج کا تو ڈاکٹر اپنی مرضی سے آپ کوئی ٹیبلٹ بھی نہیں کھا سکتے ہیں بھائی نیند کی. یاد رکھیے گا. یاد صالح الحسین کے فتاوی اٹھا کر دیکھ لیجئے اور مکتبہ دائمہ کا فتاوی اٹھا کے دیکھ لیجئے. صاف صاف لکھا ہے کہ گھر میں پڑی ہوئی محذر اور نیند کی گولیاں کھانا کسی بھی نوجوان کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ ڈاکٹر آپ کو سیٹسفائی نہ کرے اور لکھ کے نہ دے. وہ بتائے گا کہ آپ کو کتنے پوائنٹ کی دوا کھانا ہے, پھر آپ اس کے مشورے کے مطابق وہ دوا استعمال کر سکتے ہیں. اپنی مرضی سے آپ نیند کی کوئی گولی نہیں کھا سکتے ہیں. یہ بھی شراب کے حکم میں داخل ہوگا, یہ بھی شراب نوشی کے حکم میں تجویز کی جائے گی اور مانی جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, معاشرے میں یہ بہت بری ایک وبا عام ہوتی چلی جا رہی ہے. نوجوان لڑکے اور لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں, میرے بھائیوں, اور وہ بھی مسلمان جنہوں نے ڈانس کیے ہوں. یہ سماج اور سوسائٹی کو سوچنے کی ضرورت ہے, لمحہ فکریہ ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے, میٹنگیں کرنے کی ضرورت ہے, اور سماج کو کسی طریقے سے شراب نوشی سے بچانے کی ضرورت ہے. پاک کریے شراب سے, بیڑی سگریٹ سے, کھینی سے, تمباکو سے, کیونکہ یہی چیزیں ہمیں بڑے بڑے شراب کا عادی بناتی ہیں. میں آپ کو نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس علاقے کا, اسی یو پی کا ہے. چلو اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ لکھنؤ اور فیض آباد کے بیچ کا معاملہ ہے. اتنے اشارے سے آپ سمجھ جائیں گے. میرے بھائیوں, میرا پروگرام تھا اس بستی میں. لکھنؤ یونیورسٹی کی ایک لڑکی اس گاؤں میں آتی ہے جس کے گھر پہ میں مہمان تھا, اور وہاں آ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے تھوڑی سی ہیروئن دے دیجیے, اس میں ایک اتنی سی دے دیجیے, میں اس کے بنا زندہ نہیں رہ پاؤں گی. اور وہ آدمی مجھے دیکھ کے ایسے اس کو اشارہ کر رہا, مطلب میری عزت و احترام میں کچھ بول نہیں پا رہا. ارے ہاں ہمارے یہاں کیا بنتی ہے, ہمارے یہاں کیا پیدا ہوتی, بھاگ یہاں سے, اس کو بھگا رہا ہے. لیکن اتنے میں وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگی, وہ لڑکی یونیورسٹی کی, لکھنؤ یونیورسٹی کی, اور یہاں تک کہنے لگی کہ تمہیں یا تمہارے ساتھیوں کو میرے ساتھ جو کرنا ہو کر لو, لیکن اتنی سی مجھے ہیروئن دے دو, اتنی سی. میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں, میرا دماغی توازن صحیح نہیں ہے. جب تک میں وہ کھا نہیں لوں گی, میں مجھے وہ ہیروئن نہیں مل جائے گی, میرا سنتولن ٹھیک نہیں ہوگا. کپڑے پھاڑنے لگی. میں ہی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا کہ شاید اس آدمی کو رحم آ جائے, کچھ کرے بھیا, یہ بھگائے اس کو. وہاں پیداوار ہوتی ہے ان سب چیزوں کی, کھیتیاں ہوتی ہیں وہاں سب چیزوں کی. میرے پیارے ساتھیوں, آپ سمجھدار ہیں, سمجھ گئے ہوں گے, اشارہ کافی ہے. اتنی خراب چیز ہے, اتنی خراب. اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں کہا تھا. وہ حدیث اٹھائیے, اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 ہوں گے. حسب نالی بن نال جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں. حتی انکان منہم من تعالی امی علانیت لکان فی امتی من یستو ذلک. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ چوراہے پر اگر زنا کیا ہوگا تو میری امت پر اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے افراد, میری امت کے لوگ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کریں. یہ امت کے لوگ اعلانیہ زنا کریں گے اپنی ماں کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ اعلانیہ زنا. اعلانیہ زنا کا مطلب ہوگا چوراہے پر سب کے سامنے, یعنی کوئی برا نہیں مانے گا. ماں کے ساتھ زنا کرنا, بہنوں بیٹی کے ساتھ زنا کرنا. میرے بھائیوں, حافظ احمد بن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب اس حد تک انسان کو مجبور کر دے گی کہ شراب کے نشے میں انسان اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کرے گا, اپنی بہنوں بیٹی کے ساتھ بھی زنا کرے گا. اور ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کا دروازہ کھولنے والی اگر کوئی چیز ہوگی تو ہوگی شراب. میرے بھائیوں, اس شراب سے ہمیں اپنے معاشرے کو پاک و صاف کرنا ہے. میرے بھائیوں, 7:45 7:40 ہو گئے ہیں. میں اور نہیں بول سکتا آپ کے سامنے. مجھے کئی دنوں سے ٹائیفائڈ ہے, کھانسی ہے, زکام بھی ہے, بخار بھی ہے, میادی بخار ہے. میں ابھی نظام آباد گیا تھا, حیدرآباد, وہیں سے ٹائیفائڈ کا شکار ہوں. میں کسی بھی قیمت پر بولنے کے لائق نہیں تھا, لیکن میرے دوست نے اشتہار نکال دیا, اس لیے میں آپ کے سامنے کسی طریقے سے ٹائم دے دیا. میں بول رہا ہوں تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں, لیکن میں نے کسی طریقے سے 1 سوا گھنٹہ آپ کے سامنے دے کر ایک قرض میں نے
ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائے, شراب نوشی سے ہمیں بچائے, زناکاری سے ہمیں اور آپ کو بچائے, رشوت خوری سے بچائے. صرف شراب ہی نہیں, دنیا میں اور جتنے بھی ہمارے معاشرے میں حرام کام چل رہے, اللہ ہمارے معاشرے کو اس سے پاک و صاف فرمائے, اور جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ